وقال تعالى في مقام آخر وسلام على عباده الذين اصطفى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت سے درود پاک. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. مختلف قسم کی عبادات ہیں، مختلف قسم کی عبادات ہیں جن کو ہم کرتے ہیں، اور اس کا اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی صورت میں ہمیں بدلہ دیتے بھی ہیں اور دیں گے بھی صحیح. سب عبادات میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات میں ایک حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. یہ ایک ایسا حکم ہے، ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو کرنے کی نسبت اپنی طرف بھی کی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. فرمایا کہ یہ ایسا حکم ہے کہ جتنے بھی احکام ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، یہ حکم جو ہے یہ ایک عجیب حکم ہے. ایسا حکم ہے کہ اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عنایتیں، رحمتیں بے شمار نظر آتی ہیں. یہ فرق ضرور ہے کہ اللہ کا درود پڑھنا اور ہمارے درود پڑھنے میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے درود و سلام کا مطلب اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عنایتیں، رحمتیں، شفقتیں اور خیر و برکات ہیں. محدثین نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف درود کی نسبت کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خیریں، برکتیں، سلامتیاں اور وہ مقام عطا فرمانا چاہتے ہیں کہ جس مقام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے. وہ ہے مقام محمود. وہ ایسا مقام ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اس مقام سے نوازیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے لیے، اپنے ہر امت کے لیے شفاعت کریں گے. ایک سفارش ہوتی ہے کہ کوئی معزز آدمی جو ہے کسی کے سامنے سفارش لے جائے اور وہ جو ہے اس کے رتبے اور مرتبے کو دیکھ کر سفارش کرے، اس کے روب اور دبدبے کی وجہ سے سفارش کرے. لیکن یہ سفارش ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سفارش کی جو اجازت دیں گے اس کے اندر اللہ اپنے محبوب کے محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوگا. اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہوگا. جس طرح جو ہے
اکثر جو ہے روزوں کے فضائل میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے اللہ فرماتے ہیں میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، اور اس کی ایک بعض حدیث میں آتا ہے کہ میرے لیے جو ہے اگر کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو میرے اوپر جو ہے اللہ فرماتے ہیں اس جنت واجب ہو گئی۔ تو اللہ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اس طرح قیامت کے دن جو ہے علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ مسلمان جو کمزور ہوں گے، پہلی تو ہوگی ایک بڑی سفارش کہ اے اللہ اس ہمیں سختی کے دن سے بچا اور حساب و کتاب شروع کرو، اور دوسری ہوگی کہ وہ ہم جیسے جو گناہ گار ہوں گے، ہم جیسے جو گناہوں کے بوجھ اٹھا کر جو ہے وہ لے کے جائیں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم، جود و سخا کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو وہ نصیب ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب تک مجھے بھی معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے جب میں اللہ تعالیٰ کا عرش کا پایہ پکڑ کر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر ایسے ایسے الفاظ اور ایسی حمد اور ایسی ثنا جو ہے میرے دل کے اندر ڈالیں گے جو آج تک مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ ایسی میں ثنا کروں گا کہ پوری دنیا اس وقت حیران ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ایسی ثنا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے کہ معمول سر اٹھا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو فرمایا کہ پھر میں اپنی امت کے جو ہے وہ سفارش کروں گا۔ جب تمام لوگ جو ہے اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے کہ جو ہے اپنے امتوں کو جو ہے آپ جہنم سے نکال لیجیے۔ فرمایا جس کے اندر جو ہے ایک قطرہ بھی نور کا ہوگا، ایک قطرہ بھی ایمان کا ہوگا، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کو بھی جو ہے وہ جہنم سے نجات دلائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا بنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنایات ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات گنے شمار ہی نہیں ہوتے، جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے امت پر احسان کیا، مومنین پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ تو زندگی کے اندر ایک مرتبہ جس طرح کلمہ طیبہ پڑھنا فرض ہے، اسی طرح جو ہے درود پاک پڑھنا فرض ہے، اسی طرح زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے۔ ہم سب اس بات کے اوپر الحمدللہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ فرض جو ہے وہ ادا کروا لیا ہے، جس طرح ہم سے کلمہ پڑھوا لیا ہے اسی طرح درود بھی اللہ تعالیٰ نے فرض، یہ ایک فرض تھا جو ہمارے ذمے سے اتر گیا۔ اب ایک دوسری چیز ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جب ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس مجلس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ذکر مبارک آئے، ذکر خیر آئے، تو ایک مرتبہ علماء اہل سنت علماء جمہور کا نظریہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد جب بھی ذکر آئے ایک مجلس کے اندر تو درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو ثواب ہوگا، اگر نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بندہ کہہ دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے احسانات کے بدلے میں اگر ایک سیکنڈ جو ہے ہماری زبان ہل جائے، اور اس زبان ہلنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، زبان کے ہلنے میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے، کسی اور کا فائدہ نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم جب درود پڑھتے ہیں تو احادیث کے اندر بے شمار جو ہے اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو سب سے پہلے جب یہ آیت نازل ہوئی
اللہ تعالیٰ جو ہے بھلا کرے صحابہ اکرام کا، اللہ تعالیٰ بھلا کرے صحابہ اکرام کا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ پوچھ کر ہمارے لیے دین کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ اب ہمارے لیے صرف جو ہے دین کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کمی ہے۔ باقی کسی چیز بھی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے بات نکلی، صحابہ اکرام نے اس کو اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اتنا کھلوایا کہ آج ہمارے لیے کوئی چیز چھپی نہیں رہی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، ہم نے جو ہے سلام کا طریقہ تو آپ سے سیکھ لیا، سلام کا طریقہ تو ہم نے آپ سے سیکھ لیا، درود کیسے پڑھیں؟ سلام کا طریقہ کیا ہے؟ سلام کا طریقہ یہ ہے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو ہم جو تشہد پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے اوپر سلام تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر یا ویسے ہی درود کیسے بھیجیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں آتا ہے جو درود پاک سکھایا، جو درود سکھایا، جو سب سے افضل درود ہے، جو درودوں کا سردار ہے، جو درودوں میں سب سے اوپر والا درجہ رکھتا ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جہاں بھی عبادت میں، چاہے وہ نماز ہو چاہے نماز جنازہ، یہ والا درود سب سے افضل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر کے اس درود کو سیکھا اور سنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنازہ کے اندر جو ہے وہ درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت علی ابراہیم یہ پڑھنا چاہیے۔ اگر بھی پڑھ لے گا وہ بھی ہو جائے گا، یہ بات نہیں ہے کہ وہ درود نہیں ہوگا، لیکن افضل، بہتر اور اعلیٰ کیا ہے؟ وہ یہی نماز والا درود شریف ہے جو صحابہ اکرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ علماء اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہمیں جو چیز جیسے ملی ہے اس کو ویسے ہی رکھنا، اس کو ویسے ہی رکھنا، یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ عین ایمان اور عین اسلام یہی ہے۔ جس طرح ہم نماز کے اندر جو ہے وہ تسبیحات فاطمی نماز کے بعد پڑھتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 1400 سال ہو گئے۔ علماء اہل سنت والجماعت نے اہل بیت سے ایسی محبت کی، نہ کبھی تسبیح کا جو ہے ایک جو ہے گنتی کا آگے بڑھایا نہ کم کیا۔ 33 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 33 مرتبہ ہی ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ 33 مرتبہ کے علاوہ 34 مرتبہ پڑھ لیں ثواب زیادہ ملے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ کو جو فرمایا تھا، جو سکھایا تھا، وہ کیا تھا؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اب کوئی آدمی، کوئی دنیا کا دانشور کوئی بھی ہمیں آ کر کہہ دے کہ جی میں تو نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھوں گا، میں 1000 مرتبہ پڑھوں گا، بھی پڑھتا رہے، 1000 مرتبہ پڑھے یا 5000 مرتبہ پڑھ، سنت اس وقت شمار ہوگا جب 33 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ تو جو دین ہمیں جیسے ملا اس دین کو ویسے رکھنا یہ نجات کا باعث ہے، اسی میں سلامتی۔ تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں درود پاک عبادات کے اندر جو ہے وہ ہمیں پڑھنے کے لیے جو آپ علیہ السلام نے سکھایا، وہ کون سا تھا؟ وہ یہی درود ابراہیمی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی جو ہے وہ بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ، کہ جو آدمی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ اشرا،
اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ درود کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے درود پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اوپر 10 مرتبہ رحمت، عنایت، لطف و کرم، اپنی سخاوت کا جو ہے وہ انعام و اکرام اس کے اوپر نازل فرماتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ درود پڑھنے کا، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی جو ہے، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی من ذکر تو عندہ، کہ جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، صلی اللہ علیہ مرتان، وہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں یعنی کہ 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، وَحَتَّ عَنْهُ عَشَرَ سَيِّئَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ اس سے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، اور اس کے وَرَفَعَهُ بِهَا 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں، اور اس کے 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجتے ہیں، اور جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 100 مرتبہ جو ہے وہ رحمت نازل فرماتے ہیں، اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی کے اوپر جو ہے ایک جملہ لکھ دیتے ہیں، اس کی پیشانی کے اوپر ایک جملہ لکھ دیتے ہیں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ اسے 2 پروانے ملتے ہیں۔ جو آدمی 100 مرتبہ، کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ یہ پروانہ لے لیں، ایک مرتبہ پڑھ کر۔ ویسے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے، ہمارا جو دن ہے وہ درود شریف سے شروع ہو، اور ہماری جو رات ہے ہمارا آخری عمل یہ درود شریف والا ہو۔ 24 گھنٹے جو ہے یہ درود کا ورد ہماری زبانوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جو 100 مرتبہ جو ہے دن میں درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام عطا فرماتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ براءۃ من النفاق، کہ ایک تو ہے اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ نفاق سے، منافقت سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بری کر دیتے ہیں، اس کے دل کو جو ہے وہ ایسے کر دیتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کبھی منافقت اور نفاق نہیں گھس سکتا، خالصتاً مومن اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا انعام یہ ہے وبراءۃ من النار، کہ اسے جو ہے وہ جہنم سے اور آگ سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے درود کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علیہ صلاۃ، کہ جو آدمی دنیا کے اندر میرے اوپر کثرت سے درود پڑھے گا قیامت کے قریب وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا، قیامت میں وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی جو ہے مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا قیامت کے دن پل صراط میں درود اس کے لیے روشنی بنے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا بھی موقع آئے گا کہ کوئی آدمی جو ہے اپنے اعمال کی وجہ سے پھنسا کھڑا ہوگا، اللہ کے ہاں پھنسا ٹھہرا ہوگا، تو ایک شخص آئے گا اور اتنی سی پرچی جو ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈالے گا۔ اس کا نامہ اعمال جو گناہوں والا نیچے تھا وہ اس طرح ہلکا ہو جائے گا جیسے پھول ہوتے ہیں، جیسے کپاس ہوتی ہے، بالکل ہلکا ہو جائے گا۔ تو وہ آدمی پوچھے گا کہ یہ شخص آپ کی جو ہے وہ صورت، آپ کا چہرہ بہت خوبصورت ہے اور آپ نے یہ چھوٹی سی پرچی جو ہے میرے پڑھنے میں ڈالی، آپ کو نا آپ ذرا اپنا تعارف کرائیں۔ تو فرمایا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں مسکراؤں گا اور کہوں گا کہ میں جو تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں، دنیا میں تو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، آج یہ اس کا انعام اور اکرام ہے کہ آج اس درود کے بدلے میں کہتا ہے کہ جب آدمی پرچی اٹھا کر لے گا اس کے اوپر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا، اس کے اوپر درود لکھا ہوگا، تو اس وقت جو ہے ہمیں جو ہے اس چیز کا احساس ہوگا
کہ درود شریف نے ہمیں کتنا فائدہ دیا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی آدمی کسی مصیبت میں جو گرفتار ہوگا اور اس کے نامہ اعمال کے اوپر اس کے اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، تو اس وقت جو ہے وہ آدمی پریشان ہوگا اور وہ پکا ارادہ کر چکا ہوگا کہ اب مجھے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اچانک جو ہے ایک ٹکڑا جو ہے اس کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا، اس کا جو گناہوں والا پردہ ہے وہ بالکل ہلکا ہو جائے گا اور اس کا جو ہے اعمال والا وہ بہت وزنی ہو جائے گا۔ جب اس کاغذ کو دیکھا جائے گا اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ فرمایا کہ پوچھا جائے گا کہ یا اللہ کہ اس ایک کلمے کا اتنا وزن، تو اسے کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر یہ اس کلمے سے محبت کرتا تھا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، جس بھی ذکر کی دے، چاہے وہ درود شریف کی ہو، چاہے وہ لا الہ الا اللہ کی ہو، کوئی بھی ہو، بزرگ فرماتے ہیں کہ تین تسبیحات ایسی ہیں کہ جب آدمی ان تسبیحات کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک جنت میں اس کو ٹھکانہ نہ دکھا دیں۔ فرمایا ایک ہے کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ، دوسرا ہے تیسرا کلمہ، اور تیسری جو تسبیح ہے وہ درود شریف کی ہے۔ فرمایا تین تسبیحات کو جو ہے وہ اپنا معمول بنا لیں۔ جو آدمی دن کے اندر ایک ایک تسبیح تینوں کی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کی کرتا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات کرتا ہے اور درود شریف پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو درود شریف کرتا ہے، فرمایا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ نہ دکھا دیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ آج ہم سونے کی کان کے اندر ہیں، جتنا لوٹ سکتے ہیں لے لیے۔ تو وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بغت کا نبی جو ہے کسی قبرستان سے گزرا، تو اس وقت جو ہے اس نے زبان سے جو ہے اللہ کا نام لیا، سبحان اللہ کہا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے سامنے، اب اس اللہ کے بندے کے سامنے، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ وقت کا نبی تھا اور ایک روایت کے اندر آتا ہے اللہ کا ولی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے قبر کا حال منکشف کیا اور اس مردے نے اندر سے جو آواز دی اور کہا کہ اے وہ شخص بات سن۔ اس نے بات سن، فرمایا یہ تو نے سبحان اللہ کہا، یہ جو ہے یہ اس کا ثواب تو مجھے دے جا، اور میں جو ہے مجھے اتنے 100 سال ہو گئے ہیں، میں جو ہے یہاں پہ نماز اور قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا سارا ثواب تو لے جا۔ اس شخص نے، اس بزرگ نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ تم نے جو سبحان اللہ پڑھا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اتنا ثواب دیا ہے کہ میں جو ہے ہزاروں سال سے قرآن پڑھ رہا ہوں تو مجھے اتنا ثواب نہیں ملا۔ تو کیا ہے، مرنے کے بعد جو ہے یہ جو ثواب کمانے کا اور جو ہے آخرت کی جو ہے کمائیاں کرنے کا جو ذریعہ ہے اور جو جگہ ہے وہ دنیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا کے اندر ہم جو نیکیاں کریں گے، دنیا کے اندر ہم جو نیک کام کریں گے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے جو ہے فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ جو ہے من جاء بالحسنۃ، کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا فلہ عشر امثالها، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیوں کا ثواب دیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر آدمی جو ہے آدمی کے اندر کوئی اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک بڑھا دیں گے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے جو ہے حالات ہیں، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے تو جتنا جہاں بھی موقع ملے، نماز، ذکر، اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، ہم جو ہے فضول مطالعے کے اندر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ جو ہے ہم کار خیر کے اندر، نیک کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگا لیں۔ وہ بڑھیا کی وہ بات کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کہ میرے بچے جو ہے 120 سال، کوئی 200 سال، کوئی 300 سال کے اندر جو ہے وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان قریب ایک ایسی امت آئے گی تو اس کی اوسطاً عمر ہی 60 سے 63 سال ہوگی۔ تو بڑھیا نے فرمایا کہ کاش اگر میری اتنی عمر ہوتی میں تو ایک سجدے میں گزار دیتی۔ تو لہذا ہمیں بہت تھوڑی عمر دی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح آتا ہے کہ جو آدمی لیلۃ القدر کے اندر، جو آدمی لیلۃ القدر شب بیداری کا ذکر کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ثواب دیں گے؟ 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ، 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب دیں گے۔ یہ نہیں کہ 1000 سال کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تو لہذا ہم اس دنیا کے اندر ہیں تو یہاں پر جب تک جو ہے ہمارے اوپر موت کی کیفیت نہیں آ جاتی، جب تک جو ہم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے، اس وقت تک ہمارے لیے موقع ہے
جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ ملائکۃ سیاحین یبلغنی عن امت السلام۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ فرشتے دنیا کے اندر سیاحین سیر کرتے رہتے ہیں، دنیا کے اندر سیر کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، جہاں پر بھی ان کو ملتا ہے کہ کوئی بھی میرا امتی جو ہے وہ درود و سلام بھیج رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو جو ہے ریشمی رومالوں میں خوبصورت اور خوشبودار رومالوں کے اندر لپیٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں جا کر جو ہے اس آدمی کا نام اور اس کے جو ہے والد کا نام لے کر فرماتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو جو ہے یہ تحفہ بھیجا ہے درود پاک۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے پاس روزے میں پہنچتا ہے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں، پھر اس وقت جواب دیتا ہوں۔ تو لہٰذا درود شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آج ہم 1400 سال کے بعد بھی ہمارا تذکرہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اس سے بڑی اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا درود شریف یہ کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے، بہت بڑی عبادت۔ جب بھی موقع ملے زبان کے اوپر فضول گفتگو سے بہتر ہے کہ ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مکمل درود بھی جتنا جس کے پاس ٹائم ہو ہمیشہ ورد کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وکل بقبری ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے اوپر، میرے روزے کے اوپر اتنا جو ہے ایک فرشتہ جو ہے مقرر کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو ایک عجیب طاقت دی ہے، اس فرشتے کو ایک عجیب طاقت دی ہے۔ وہ طاقت کیا دی ہے؟ فرمایا کہ اسماء الخلائق، اسماء الخلائق، اس کو اتنی طاقت دی ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ ان کی آواز سن سکتا ہے۔ کون سی آواز سن سکتا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی بھی آدمی جب بھی جہاں بھی درود پڑھتا ہے تو وہ اس درود کو سنتا ہے، اس درود کو سنتا ہے۔ فرمایا فلا یصلی علی احد الی یوم القیامت، جب وہ درود کو سنتا ہے تو الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ، وہ مجھے جو ہے ایک اس فرشتے کے دو کام ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ وہ مجھے بتاتا ہے کہ فلاں آدمی نے، آپ کے فلاں آدمی اور فلاں کے بیٹے نے آپ پر جو ہے وہ درود بھیجا ہے، اور دوسرا فرمایا کہ قیامت تک، دوسرا فرمایا قیامت تک جو ہے وہ آدمی اس کے لیے استغفار کرتا رہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کے اوپر جو ہے وہ متعین کر دیا کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی درود پڑھ رہا ہو وہ درود جو ہے وہ مجھے بتاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک علیحدہ علیحدہ فرشتوں کی جماعتیں بھی لگا رکھی ہیں اور ایک فرشتے کو مقرر بھی کر رکھا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دے رہی ہے۔ اب یہاں سے جو ہے ایک اور چیز، ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض حضرات جس طرح نماز کے بعد یا جمعے کے بعد اکٹھے ہو کر درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ نظریہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس یہاں پر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمارے درود کو سنتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک وضاحت یہ معلوم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے، اگر معجزے کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی لے جانا چاہیں وہ لے کے جا سکتا ہے، لیکن حدیث کے اندر ہمیں کوئی ایسی وضاحت، اس نظریے کی وضاحت ہمیں حدیث میں نہیں ملتی۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم ہر اس بات کے قائل ہیں، ہم ہر اس چیز کے قائل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنت کے بارے میں بتایا، ہم نے نہیں دیکھا، دوزخ کے بارے میں بتایا، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے آمنت باللہ وملائکتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے نا، آمنت باللہ، اللہ کے بارے میں بتایا ہم ایمان لے آئے، وملائکتہ، ملائکہ کے بارے میں بتایا ہم ایمان لے آئے، وکتبہ، اپنی کتابوں کے بارے میں بتایا ہم ایمان لے آئے، ورسلہ، اپنے رسولوں کے بارے میں بتایا ہم ایمان لے آئے، والقدر خیرہ، تقدیر کے بارے میں بتایا کہ تقدیر اچھی اور بری ہوتی ہے، اور شر کے بارے میں بتایا،
من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور قیامت کے بعد اٹھنے کے اوپر، مرنے کے بعد جو ہے قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں بتایا، ہم ایمان لے آئے۔ تو لہذا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمارے تک نہیں پہنچی ہم اس کے اوپر پوری دنیا جو ہے وہ مل جائے، پوری طاقتیں مل جائیں، ہمیں نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ منوا سکتی۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صریح حدیث ہمارے سامنے آ جائے، آمنا وصدقنا، ہمارے ماننے کے اوپر ہم ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچیں۔ ہاں اس کے برخلاف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جائے، اس کے برخلاف ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ عند قبری، کہ جو آدمی میری قبر کے پاس جو ہے میرے اوپر درود پاک بھیجتا ہے، پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ سمعتہ، میں اس کو سنتا ہوں، سمعتہ میں اس کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اور وہ من صلی علیہ نائیا، اور جو آدمی دور سے میرے اوپر جو ہے وہ درود پڑھتا ہے تو ابلغہ، تو فرمایا کہ وہ میرے پاس کیا ہے، پہنچا دیا جاتا ہے، وہ میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ اکثر جو ہے 3-4 بزرگ ایسے آتے ہیں جن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے اوپر جنہوں نے جو ہے وہ درود پاک پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو آپ علیہ السلام کا درود پاک سنوایا۔ یہ ہر کسی کی اپنے مرتبے کی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے، جب ان کو شہید کر دیا گیا، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور جا کر جو ہے وہ اجازت لے آؤ، میرے لیے اجازت لے آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ حجرہ انہی کا تھا، تو ان سے اجازت لینے کے لیے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جو ہے کوئی اس کے اندر دقت نہیں ہے، تو فرمایا پھر بھی جب میرے جنازے کو لے کر جانا اور روزہ کے سامنے رکھنا اور دیکھنا، وہ جو اس کے اوپر تاریخ میں آتا ہے جو محتاط الفاظ ہیں کہ جو اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے، اگر وہ بغیر چابی کے کھلے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے دروازہ خود بخود کھل گیا، نہیں، جو محتاط روایات ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ جانا، جا کر تالے کو کھولنا، اگر بغیر چابی کے کھل جائے تو پھر مجھے وہاں پہ دفن کر دینا، مگر میں جنت البقیع میں۔ تو جب جو ہے وہ صحابہ اکرام کے انہوں نے دیکھا تو بغیر چابی کے واقعات تالا کھل گیا، حالانکہ تالا بالکل ٹھیک تھا، کھل گیا، انہوں نے وہاں پر دفن کر دیا۔ تو لہٰذا کچھ باتیں ایسی ہیں جو عام طور پر جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو آج کے جو ہے وہ بیان تھوڑا سا یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے درود پاک جو ہے اس کا ورد جو ہے وہ جاری رکھیں۔ درود ایک ایسی عبادت ہے جو اگر اللہ نہ کرے مرنے کے بعد اگر ہمارے اعمال کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، یہ اس کمی کوتاہی کو، ایک آخری حدیث جو ہے وہ سن لیں کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، دن کا ایک حصہ درود پڑھتا ہوں، باقی جو ہے میں اپنی اور دعائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، تو یہ بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو پڑھا لے تو بہتر ہے، تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میں آدھا حصہ جو ہے وہ درود پڑھا کروں گا اور آدھا حصہ جو اپنے دوسرے کام کیا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر پڑھا لے تو ٹھیک ہے، تیرے لیے بہتر ہے، تو وہ خیر اللہ کا۔ تو فرمایا کہ اب میں نا ان کے 3 حصے جو ہے وہ درود پڑھا کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس سے بھی پڑھا لے تو تیرے لیے خیر اور بہتر ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میں 24 گھنٹے آپ کے اوپر جو ہے درود بھیجا کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اگر تم یہ کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو تمہیں دعائیں مانگنی تھی وہ بھی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے تیرے اوپر آنے والی تمام مصیبتوں کی طرف سے جو ہے وہ کفیل ہو جائے گا، اور جو تمہیں دعائیں مانگنی تھی بنا مانگے اللہ تعالیٰ تجھے جو ہے وہ عطا کرے گا۔ تو لہذا درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہمیں دعائیں مانگنے کی بھی حاجت نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔